بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کے ساتھ ناول اشیانہ کی قسط نمبر 3 شیئر کریں گے۔ فرینڈز، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا بٹن ہوگا، اس کو دبا لیں۔ اس طرح آپ کو میرے چینل کی آنے والی ہر اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ میں اپنے چینل پر روزانہ موٹیویشنل سٹوریز اور ناول اپلوڈ کرتی ہوں۔ رات کے عباس صاحب لوٹے۔ وہ اس ٹائم لوٹتے تھے زیادہ سے زیادہ وقت یار دوستوں میں گزار کے۔ گھر میں خاموشی محسوس ہوئی۔ وجہ معلوم ہونے پر سلجھاؤ پیش کر دیا، تو لے آؤ نا ماہین کو اپنی بہو بنا کر، پھر جو مرضی کرتی رہنا۔ کیسے لے آؤں اس چاند سے بیاہ کے جس میں ہزاروں داغ ہے؟ وہ بری بیٹھی تھی، اس کو تو کوئی بنگی بھی اپنی بیٹی نہ دے۔ آپ ماہین کی بات کر رہے ہیں؟ اور وہ احمد، وہ کچھ ہونے دے گا اپنی بیٹی کے ساتھ؟ برا بلا جس نے کبھی بیوی پر آنچ نہ آنے دی، وہ بیٹی کو لاوارث چھوڑ دے گا کہ جو مرضی کر لو، بیٹی کا نصیب سمجھ کر چپ بیٹھا رہے گا؟ ارے وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو بیٹی رخصت کر کے خود نیند کی دوا کھا کر سو جاتے ہیں کہ تو وہ بالکل ٹھیک رہی تھی۔ وہ چپ ہو رہے، شروع سے ہی الگ مزاج پایا تھا، سارا گھر ایک طرف اور احمد صاحب ایک طرف۔ لاکھ دباؤ ڈالنے پر بھی کبھی بیوی کے ساتھ غلط نہ کیا، نہ کسی کو کرنے دیا۔ کیا کیا جائے؟ دونوں سوچ میں مشغول تھے۔ والدین کے بس کی بات نہیں، مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، صبا نے طے کر لیا۔ آج اتوار تھا اور سبھی گھر میں تھے۔ ماہی نے صبح ہی گھر صاف ستھرا کر لیا تھا۔ صفیہ کچن میں مصروف تھی اور باپ بیٹا لاؤنج میں اخبار پھیلائے تبصرے کر رہے تھے۔ وہ سنڈے کو کچھ اسپیشل کرنے کی کوشش کرتے تھے، کاموں سے جلد فارغ ہو کر کسی کو انوائٹ کر لیتے یا خود کسی کی دعوت قبول کر لیتے۔ کبھی آؤٹنگ پر نکل جاتے تو کبھی گھر میں ہی انجوائے کرتے۔ دوست احباب کئی بار بلا چکے تھے، وہ آج جانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ فاخرہ چلی آئی۔ انم ساتھ تھی، آتے ہی اصرار شروع ہو گئے، ماہی کو ساتھ بھیج دو، صبا بہت یاد کر رہی ہے سہیلی کو۔ احمد صاحب کو معطل تھا، وہ بیٹی کو اکیلے نہیں بھیجتے تھے۔ پھر اس کی پڑھائی اے لو، وہ کون سا کسی غیر کے گھر جا رہی ہے؟ اپنے تایا کے ہاں ہی تو جا رہی ہے۔ ہم کیا غیر لوگ ہیں؟ وہ برا مان گئی۔ اور آج تو اتوار ہے، ایک دن بھی بچی کو نہ ملے فرصت کا۔ خالہ امی کے ساتھ کام کروانا ہوتا ہے، مائی جانا نہ چاہتی تھی۔ کوئی بات نہیں، میری انم ہے نا، سب سنبھال لے گی۔ ناچار انہیں اجازت دینی پڑی، وہ ماہین کو ساتھ لے گئی اور انم کو چھوڑ گئی۔ مائی تایا کے گھر پہلی بار آئی تھی اور بکھرا میلا مٹی سے اٹا گھر اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ صبا البتہ بڑے ولہانہ ملی اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد بولی، چلو آؤ میں تمہیں اپنی سہیلی سے ملواؤں، یہیں پاس میں رہتی ہے۔ وہ جانے سے انکاری تھی، وہ گھر سے تایا کے ہاں آئی تھی، اب بنا بتائے ادھر ادھر کیوں پھرتی؟ ہاں بیٹا چلی جاؤ، میں تب تک گھر سمیٹ لوں۔ فاخرہ کے کہنے پر اسے جانا پڑا۔ ادھر احمد کی شامت آ چکی تھی۔ انم کسی ایجنٹ کی طرح اس کے پیچھے تھی، وہ جہاں جاتا وہ لہراتی ہوئی آ جاتی۔ آپ لوگ کہیں باہر جا رہے تھے؟ چلے میں بھی چلتی ہوں۔ وہ آؤٹنگ پر نکلنے لگے۔ وہ میک اپ کٹ کھولے، چہرہ چمکانے میں مصروف، بالوں کا خوبصورت سا ہیئر سٹائل بنائے، اونچی ہیل، جدید تراش خراش کا لباس اور دوپٹہ سائیڈ میں ڈالے وہ باہر جانے کو تیار ہوئی تھی۔ بیٹے نے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ باپ نے سوالیہ نظروں سے بیگم کو دیکھا۔ شوہر کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر وہ اندر سے چادر لائی اور انم کو اچھے سے اڑا کر وہ اس کے ارمانوں کا خون کر کے گئی تھی۔ صبا کی سہیلی نے انہیں اپنے کمرے میں بٹھایا، کچھ باتیں ہوتی رہی، تبھی ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا جس کا تعارف اس نے اپنا کزن کہہ کر کروایا۔ ان کے گھر میں یوں غیر مرد بے دھڑک لڑکیوں کے کمرے میں گھس جاتے ہیں، ماں باپ کو بھی اعتراض نہیں ہوتا۔ وہ حیرانگی سے سوچتی رہ گئی۔ وہ شخص کافی دیر بیٹھا لڑکیوں سے باتیں کرتا رہا۔ مائی سے بھی اس نے بڑی بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک اجنبی مرد سے کیا بات کرتی؟ آخر اس کے بے حد اصرار پر صبا کو واپس آنا پڑا۔ وہ کافی ناراض ہوئی تھی مائی پر کہ اسے کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں، اسے اس شخص سے گل مل کر بات کرنی چاہیے تھی۔ مائی اس ساری صورتحال سے گھبرائی تھی اور اس نے احمد کو فون کیا اور بھائی مجھے آ کر لے جائیں۔ آشیانے سے بہت پلاننگ کے ساتھ تنکے الگ کیے جا رہے تھے اور ان لوگوں کو متعلق خبر نہ تھی۔ ماہی بہت ڈسٹرب ہو چکی تھی اور پڑھائی پہ دھیان کیا خاک دیتی
ادھر احمد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی. ڈاکٹر نے بے تحاشا تھکن وجہ بتائی. وہ پچھلے کئی ہفتوں سے مسلسل کام میں مشغول تھے اور آفس سے آتے ہی عباس صاحب کے گھر ان کے مسئلے سلجھانے جانا پڑتا. دیر رات کا واپسی ہوتی اور نہ اپنے لیے ٹائم نکال پاتے نہ فیملی کے لیے. صفیہ کا بھی یہی حال تھا. احمد کو تایا کا فون گیا. وہ سب کچھ چھوڑ کر دوڑا چلا آیا. احمد صاحب نے سمجھایا اتنی بھی طبیعت خراب نہیں، نیا کام ہے، اس پر دھیان دو، لیکن کوئی نہ مانا. ماں باپ بہن بھائی پھر سے اکٹھے بیٹھے تھے اور فاخرہ کا بس نہ چلتا تھا کہ اس منظر کو آگ لگا دے. انہیں ایک دوسرے کے قریب نہیں آنا چاہیے، ہرگز نہیں، ورنہ ان کی پول پٹی کھل جائے گی. احمد صاحب کی آرام کا کہہ کر وہ سب کو باہر لے گئی. موقع پاتے ہی میاں کی کلاس لی. کیا ضرورت تھی احمد کو بلانے کی؟ ان کی اپنی منطق کہ بزنس شروع ہونے سے پہلے ہی ڈوب جائے. بزنس ڈوب جائے گا تو ہم راج کیسے کریں گے؟ انہوں نے میاں کی عقل پر ماتم کیا. ہم کو بیائیں گے احمد سے، پھر یہ بزنس بھی ہمارا اور گھر بھی، اور اماں گھر والے بھی. لڑکیاں بولی ارے بڈھا بڈھی کو نکال باہر کرنا، اور ماہی ڈاکٹرانی صاحبہ کو تو ایسی جگہ پھینکیں گے کہ ساری عمر اپنے نصیبوں کو روئے. وہ تن سے گویا ہوئی اور شیطانی کہہ کے بلند ہونے لگے. اگلے ہی دن فاخرہ نے اس آدمی کو بلا لیا. 2 عورتیں ساتھ تھیں جن کا ماں اور خالہ کے کہہ کر تعارف کروایا گیا تھا. آدمی نے وہاں لڑکے کا نام یاشر بتایا گیا، جس کے چہرے سے ہی مکاری واضح تھی. ماں باپ حیران، اتنی جلدی؟ اے صفیہ، لڑکی تمہاری ملاقاتیں کرتی پھر رہی ہے اور تمہیں یہ جلدی لگ رہا ہے؟ ان کی یہ بہودہ بات پر صفیہ خاموش ہو گئی. بڑے بات کر رہے تھے تبھی انڈین ڈراموں کی دلدادہ فاخرہ کو لڑکا لڑکی کی اکیلے میں ملاقات کا شوق چڑھا. جاؤ بیٹا، یاشر کو باہر لان میں لے جاؤ. لان تو تھا نہیں، صحن تھا، اسے وہیں لانا پڑا. وہ عجیب آدمی تھا، خود سے بھی عجیب نظروں سے اسے گور رہا تھا. بہت خوار کروایا ہے تم نے ماہر جی، اتنا تو مجھے کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑا. بڑا رولا ہوں تمہارے لیے. اب تم دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں. وہ گردن اکڑائے ابھی کچھ اور بھی بکواس کرتا کہ اکڑی گردن پیچھے سے کسی نے دبوچ لی. بمشکل نظر گھما کر دیکھا تو احمد کھڑا نظر آیا، جس کا مارے غصے سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا. کیا بکواس کر رہا تھا تم میری بہن سے؟ اس کی آواز بھی نہ نکل سکی. معصوم لڑکی کو دمکانا آسان لگا تھا، مضبوط گرفت سے خود کو چھڑانا بے حد مشکل. احمد ابھی گھر آیا تھا اور بہن کے ساتھ اجنبی مرد کو کھڑے دیکھا تو سیدھا وہیں چلا آیا، اور جو اس نے سنا وہ اس کی غیرت پر تازیانہ بن کر لگا تھا. اس نے اسے مکوں اور لاتوں پر رکھ لیا اور شور کی آواز سن کر سب باہر آ گئے.